خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے میدان محشر کی مشکلات سے نجات کے لیے ہمیں جناب سیدہ جیسی شفیعہ عطا فرمائی۔ اس نعمت الہیہ پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ خالق نے ہمیں ایسی ہستی عطا فرمائی، اللہ نے جسے حق شفاعت عطا فرمایا۔ بی بی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، اللہ نے اتنے کمالات اور اتنی عزتیں اس بی بی کو عطا فرمائی ہیں، مجھ جیسے کم علم طالب علم کے لیے کسی ایک نشست میں ان کی عزتوں اور عظمتوں اور کمالات کو بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ آپ نے ابھی سماعت بھی فرمایا، ہمارے یہاں عموماً جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کا ایک پہلو بیان ہوتا ہے اور اسی پہ زیادہ زور دیتے ہیں۔ ہے وہ بھی عزت کا پہلو، عظمت کا ہے کہ اللہ نے اس ہستی کو باپ وہ دیا جو نبیوں کا سردار، اللہ نے شوہر وہ دیا جو ولیوں کا سردار، بیٹے وہ عطا فرمائے جو جوانان جنت کے سردار۔ اللہ نے یہ عزت اس ہستی کو عطا فرمائی، باپ سید الانبیاء، شوہر سید الاولیاء، بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ہم اس پہلو کو بیان کرتے ہیں جو نسبی ہے، اللہ نے جسے یہ عطا فرمائے ہیں، بہت بڑی عظمت ہے، لیکن صرف یہ ایک پہلو ہے۔ اللہ نے اس کے علاوہ بھی جناب سیدہ کو ایسی عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں جو اس نسبی کمالات سے کم نہیں ہیں۔ اللہ نے کیسے کمالات؟ تھوڑے سے واقعات تو ظاہر ہم نے سنے ہوئے ہیں، لیکن اس پہلو سے اگر دیکھا جائے، دیکھیے علماء اور طلبہ کرام تشریف فرما ہیں۔ ہمارے یہاں سنت کی تعریف یہ ہے، سنت کسے کہتے ہیں؟ اہل سنت بھائیوں کے ہاں سنت کی تعریف یہ ہے، قول نبی، فعل نبی، تقریر نبی۔ پیغمبر جو کریں وہ سنت، پیغمبر جو کہیں وہ سنت، اور پیغمبر کے سامنے کوئی اور کام کرے، پیغمبر اسے روک سکتے ہوں نہ روکیں، وہ بھی سنت۔ اور ہمارے یہاں سنت کا دائرہ ذرا وسیع ہے، ہم قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم کو سنت کہتے ہیں۔ 14 معصوم جو کہیں وہ سنت، جو کریں وہ سنت، ان کے سامنے کوئی یہ کام کرے، وہ روک سکتے ہوں اور نہ روکیں، وہ بھی سنت۔ لیکن سید الانبیاء کی حد تک تو سارے مانتے ہیں کہ جو پیغمبر کہیں وہ سنت، پیغمبر جو کریں وہ سنت، پیغمبر کے سامنے کوئی کام کرے اور وہ روک سکتے ہوں اور نہ روکے، وہ بھی سنت۔ اب یہ سنت ہے، اور آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے، میں تکرار نہیں کرتا کہ جب جناب سیدہ تشریف لے آتی، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، لما جاءت، جب بھی آتی تھی، قام الیہا، پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، صرف کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے، قام الیہا، آگے بڑھتے تھے پیغمبر، قبل یدیہا او بین عینیہا، بعض روایتوں میں ہاتھوں کو چومتے تھے، بعض روایتوں میں ہے پیشانی کو چومتے تھے، اور اگر توجہ فرمائے آپ طالبان علم تو بعض روایتوں میں لفظ ایسے ہیں
جن کا معنی یہ ٹھیک نہیں بنتا کہ وہ ہاتھوں کو چومتے تھے، ماتھے کے چومتے تھے، بلکہ الفاظ ایسے ہیں جن کا معنی ہے پیغمبر ہاتھوں کو چومتے رہتے تھے۔ جتنی دیر جناب سیدہ اپنے بابا کی خدمت میں رہتی، پیغمبر ہاتھوں کو بوسہ دیتے رہتے، پیشانی چومتے رہتے، اجلسہا فی مجلسہ، اپنی مسند پہ بٹھاتے۔ اب یہ طے ہے کہ جب جناب سیدہ آتی پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، اس میں کسی کو کوئی اشکال، ہر کسی نے ذکر کیا۔ بھئی میرا سوال یہ ہے، پیغمبر جو کرے وہ سنت، اگر سید الانبیاء جناب سیدہ کی تعظیم اپنی بیٹی سمجھ کے کرتے ہوتے تو سنت پیغمبر یہ ہوتا کہ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے۔ بھائی سنت پیغمبر ہے، فلاں لکڑی سے مسواک کرو، اس کا سائز ایسا ہونا چاہیے، اس قسم کا امامہ باندھو، سنت پیغمبر ہے، ایسا لباس پہنو، سنت پیغمبر ہے، پہلے سلام کرو، سنت پیغمبر ہے، گھر میں داخل ہو پہلا قدم فلاں رکھو، سنت پیغمبر ہے، جو پیغمبر نے کیا وہ تم کرو، سنت پیغمبر ہے۔ تو پیغمبر اپنی بیٹی کے لیے اگر اٹھتے ہیں، بیٹی سمجھ کے اٹھتے ہیں، تو پھر ہر باپ کے لیے سنت پیغمبر یہ ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں سید الانبیاء کے بعد سے اب تک کوئی باپ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا نہیں ہوتا۔ پتہ یہ چلا کہ سید الانبیاء جناب سیدہ کے لیے اس لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ یہ جناب سیدہ پیغمبر کی بیٹی ہیں، بلکہ ان عزتوں کی وجہ سے اٹھتے تھے جو اللہ نے زہرا کو عطا فرمائی ہے۔